بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ یہ ویلاگ دیکھ رہے ہیں دو بڑیوں طاقتیں جو اس وقت دنیا میں سب سے بڑی طاقت، تین طاقتیں ہیں، ایک امریکہ اور ایک اپنا روس، تیسری جو سب سے بڑھتی ابھرتی ہوئی طاقت ہے وہ چائنا ہے۔ آج جو ویلاگ ہے اس میں امریکہ کو کون سی شکستیں ہوئی ہیں اور امریکہ کا سپر پاور بننے کا جو ہے وہ کس طرح تباہ ہو رہا ہے، اس ویلاگ میں ضرور سنیے۔ ہم آپ لوگوں کو اس ویلاگ میں تفصیلات سے آگاہ کریں گے اور مکمل انفارمیشن اس ویلاگ میں دیں گے۔ سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے آپ نیچے کامنٹ ضرور کیا کریں۔ امریکہ نے ایک نیٹو بنایا تھا جو دنیا کا سب سے بڑا فوجی اتحاد ہے، جن میں یورپ شامل ہے، برطانیہ شامل ہے، آسٹریلیا شامل ہے، نیوزی لینڈ شامل ہے اور ترکیہ شامل ہے، جس وقت موجود ترکی ہے وہ اس شامل ہے۔ انہوں نے ایک بنایا تھا آرٹیکل 5، اس کے تحت لکھا ہوا ہے، آپ کو میں اردو میں سمجھاتا ہوں کہ اگر کسی ملک پر حملہ ہوا تو سمجھو پورے نیٹو پر ممالک اتحاد پر حملہ ہوا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی امریکہ پر حملہ کرتا ہے تو پورے امریکہ پر حملہ تصور کیا جائے گا، اگر اس طرح اپنا جاپان پر حملہ کیا جائے گا تو پورا سمجھا جائے گا۔ معذرت خواہ کہ مجھے اس پر نہیں معلوم کہ جاپان اس میں شامل ہے کہ یا نہیں، لیکن جو یورپ کے ممالک ہیں یعنی فرانس، اٹلی، نیدرلینڈ، آئرلینڈ، کینیڈا اور آسٹریلیا، اپنا جو ہیں دوسرے جو عرب ممالک ہیں وہ بھی کے الائنس ہیں لیکن وہ نیٹو میں شامل نہیں ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ بات سے یہی اتفاق کرتے ہوں کہ جو موجودہ حالات ہیں یا اس کی تناظر میں ہم جو انفارمیشن دیتے ہیں کہ امریکہ کو پہلی دفعہ یورپ نے انکار کیا اور برطانیہ نے بھی انکار کیا، لیکن برطانیہ نے ہوائی اڈے دے رکھے۔ تو سب سے بڑا چیلنج امریکہ کو پہلی بار یہ ہوا ہے کہ امریکہ کے ساتھ نہ یورپ شامل ہے نہ عرب کے کچھ ممالک شامل ہیں، لیکن مکمل طور پر یعنی سعودی عرب نے ابھی تک اعلانیہ جنگ کا اعلان نہیں کیا، جس سے ہم کہیں گے کہ سعودی عرب اس جنگ میں شریک ہو چکا ہے یا اس جنگ کا حصہ بن چکا ہے۔ سعودی عرب کے کوئی لیکن امریکہ کے صدر جو بے فضول ہیں اس نے بیان دیا تھا ایران کے اپنا جو سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان کو، اس پر بات ہے، لیکن روس کی سب سے بڑی فتح یہ ہے کہ یورپ کے ممالک یعنی نیٹو اس جنگ کا حصہ نہیں بن رہے۔ جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ نیٹو کو سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن نیٹو اس وقت ایران پر حملہ کیوں نہیں کر، کیونکہ نیٹو کو معلوم ہے یعنی سب سے زیادہ مدد کس سے مانگی تھی؟ امریکہ کے صدر نے چائنا سے مدد مانگی تھی، یورپ سے مدد مانگی تھی، جاپان سے مدد مانگی تھی اور اٹلی سے مدد مانگی تھی، اور اسپین کے وزیر اعظم کو ہم سلام پیش کرتے ہیں جس نے انسانیت کے نام پر کیا ہے، کہ جس نے یہ کہا کہ ہم اسرائیل جیسے دہشت گرد جو لوگوں کا نہتے لوگوں کا قاتل ہے، ہم معصوم بچوں کے قاتل کا ساتھ نہیں دیتے۔ اور اسپین کے وزیر اعظم نے تمام تعلقات اسرائیل سے معطل کر دیں اور اپنا سفارت خانہ بھی واپس بلا لیا۔ یہ بہت ہی انتہائی اہم، کیونکہ ابھی تک ہمارے مسلمان ممالک جو امن پیس بیٹھے ان کے منہ پر ایک تماچا ہے اور ان کے منہ پر یہ بہت بڑی تماچا ہے۔ سب سے بڑی فتح روس کی یہ ہے کہ روس کا تیل جو امریکہ نے پابندیاں لگے، اب امریکہ خود ان پابندیوں کو ہٹا کر لوگوں کو کہتا ہے بھائی روس کا تیل خرید لو، روس کا تیل خرید لو۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ روس کا جو تیل پہلے نہیں بک رہا تھا وہ ڈبل قیمت پر بک رہا ہے، یعنی روس نے جو تیل سٹور کر رکھا تھا اس کی قیمت فوری طور پر ڈبل ہو گئی، یعنی آپ کے پاس تیل پڑا تھا پرانا جو 50 یا $40 کا بکنا تھا، وہ 100 سے زیادہ اوپر ڈالر کا روس اس کو فروخت کر رہا ہے، یعنی روس کے گھی اور سربی گھی کی کڑھائی میں۔ تو اس سے روس کو بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ امریکہ کا جو بیانیہ تھا یوکرین کے معاملے پر وہ بہت ہی زیادہ طرف پٹا ہے۔ آپ لوگوں کو جاننے کے لیے ہماری جو یہ بات ہے، دیکھیے امریکہ کا جو سپر پاور بننے کا خواب پورا ہو چکا تھا، امریکہ اس کو امریکہ کا جو صدر ذہنی مریض ٹرمپ اس نے امریکہ کی میت توڑ دی۔ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ نے ابراہم لنکن یعنی US جہاز جو سب سے زیادہ خطرناک جہاز سمجھے جانے والے تھے، لیکن ہم نے اس پر آپ لوگوں کو جا کر سننے، ہم نے صرف انفارمیشن دی تھی
لیکن ان جنگی جہازیوں کو کوئی بڑا خطرہ نہیں قرار دیا، کیونکہ آج کی جدید ٹیکنالوجی کے دور میں صرف عقل اور ذہانت اور تجربہ ہی کافی ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے ورلڈ وار 1، ورلڈ وار 2 اور جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، جس ملک نے بھی حملہ کیا وہ شکست کھائے اور اس کو عبرت ناک شکست ہوئی۔ ایران پر حملہ کیا، امریکہ کو عبرت ناک شکست ہوئی۔ افغانستان پر حملہ کیا، عبرت ناک شکست ہوئی۔ اور سیریا میں یعنی شام میں ان ملکوں پر جب بھی حملہ کیا تو ان کو عبرت ناک شکستیں ہوئیں۔ تو امریکہ کی خارجہ پالیسی یہ ہے دوسرے ممالک کے وسائل پر قابض ہو اور ان کے حق کھو اور مسلمان ممالکوں کو کمزور کرو اور ان لوگوں پر آسمان سے بمباری برساؤ۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم ہر طرف کی انفارمیشن آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور آپ لوگوں تک بھیجتے ہیں۔ اب سب سے بڑی جو طاقت دو اس خطے میں موجود ہیں، یعنی آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے اور اس کے ساتھ پڑوسی بھارت بھی ایک ایٹمی پاور ملک ہے۔ دونوں کی جنگوں کا خدشہ ہمیشہ رہتا ہے، کیونکہ سب سے بڑا تنازع اب کشمیر ہے اور پاکستان کا پانی ہے، اور بھارت کی حکمران جماعت بھارت جنتا پارٹی وہ کوئی فیک آپریشن کر کے پاکستان پر الزام لگاتے ہو، پاکستان پر حملہ کر دیتے، لیکن 2025 میں ہماری پاک فضائیہ نے اس کا منہ توڑ جواب دیا، جس کے بعد بھارت امید ہے ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ لیکن جو میری ذاتی رائے ہے کہ بھارت 2027 کے شروع میں یا 2027 کے اینڈ میں پاکستان پر بہت بڑا حملے کا پلان کرے گا، کیونکہ مودی کو الیکشن جیتنے کے لیے اپنے ملک کی اپنے عوام کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ جو سیاستدان اپنی سیٹ کے لیے کرتا ہے وہ دنیا میں نام نہیں، وہ اقتدار کا لالچی ہوتا ہے۔ جیسے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں، یعنی ان کے جو فیلیں آئیں بچیوں کے ساتھ بدفعلی کی، اور اس کے بعد امریکہ کے صدر نے ایران پر حملہ کر دیا اور معصوم بچیوں کو ہی قتل کیا، جس پر پوری دنیا یورپ سمیت آسٹریلیا اور امریکہ کے اندر جو تھوڑے سے انسانیت کے درد رکھنے والے ہیں ان لوگوں نے آواز ضرور اٹھائی ہے۔ سب سے پہلے یہ جاننے کے لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں، جو اس وقت کنڈیشن ہے اس جنگ کی یا اس کے جنگ کے اثرات ہیں، وہ آپ لوگوں کو بھی زیادہ مجھ سے علم ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ اس وقت جو کر رہا ہے وہ سب کے سامنے دیکھیے۔ اس پر میں بتاؤں گا کہ روس اپنا کتنا نقصان ایران کا ہوا ہے۔ دیکھیے ہم اس جنگ کے دور میں چلیں، جنگ جب شروع ہوتی ہے سب سے پہلے سچ کا قتل ہوتا ہے اور سچ ہمیشہ چھپ جاتا ہے۔ دیکھیے ہم اسرائیل کا ایران میں حملوں میں جو نقصان ہو رہا ہے بتا رہے ہیں، لیکن 2000 سے زیادہ جانوں کی شہادت ہو چکی ہے اور 1000 لبنان ہو چکی ہے۔ ہم معذرت خواہ ہیں کہ لبنان کی انفارمیشن اس طرح ہم آپ لوگوں تک پہنچا نہیں سکے، لیکن انشاءاللہ ہم اگلے جب بھی جنگوں کے بارے میں ولاگ 1-2 دن میں پوری سیریز بنا رہے ہیں، اس میں لبنان کا اور پورا ذکر کریں گے اور تفصیلات سے آپ لوگوں کو ضرور آگاہ کریں گے۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ امریکہ کی جو سپر پاور ہے، یورپ نے انکار کیا، اسپین نے انکار کیا، اٹلی نے انکار کیا، اور برطانیہ کے بعد آسٹریلیا نے بھی، اور بہت سے ممالک جو یورپ میں شامل ہیں انہوں نے فوج بھیجنے اور آب ہرمز کھولنے کی اپنی فضائیہ اور اپنی بحری جہاز یعنی اپنی بوٹیں بھیجنے سے صاف انکار کر دیا۔ اور ٹرمپ کا یہ سب سے بڑا دھچکا ہے کہ امریکہ جو سپر پاور آپ کو کہتا تھا اس کو آپ ماننے سے لوگ انکار کرتے ہیں اور اس کو ہر چیز دینے سے انکار کر رہے ہیں، یعنی کہ امریکہ وہ تناؤ ہو گیا ہے۔ لیکن امریکہ کی وہ سپر پاور جو کہتا تھا امریکہ کی ایئر فورس مضبوط ہے، لیکن پاسداران انقلاب ایران کے جو سرکاری میڈیا دعویٰ کرتا ہے اس کی تصدیق انٹرنیشنل میڈیا کرتا ہے، یعنی ٹیلی گرام یا دیگر ایسے ادارے جن کی کریڈیبلٹی اچھی ہے، اور اس کی بات امریکہ کے سرکاری ذرائع سے بھی کنفرم خبر آ جاتی ہے اور اس کی بات کی تصدیق ہو جاتی ہے، تو اس لیے ان باتوں پر ہم یقین کر سکتے ہیں۔ جو امریکہ کے جہاز اور امریکہ کی فضائیہ کا نقصان ہوا ہے وہ آپ لوگوں کو بھی معلوم ہے۔ تو امریکہ کے جو حکم پہلے امریکہ جو کرتا تھا وہ امریکہ کا یورپ ہو، چاہے مڈل ایسٹ ہو، چاہے ایشیا ہو، وہ تمام ممالک سر جھکا کے جی کرتے تھے اور امریکہ کی ہاں میں ہاں کرتے تھے۔ اور سب سے زیادہ جو پروپیگنڈا میڈیا سیل ہیں یورپ کا اور ان کے جو میڈیا سیل ہے
وہ اتنا پروپیگنڈا کرتے تھے کہ حقیقت مان لی سچ ہو، لیکن اس بار اب کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور عوام اس پر حقائق جانتی ہے اور عوام اس کے حقائق کو معلوم ہوتے ہیں، تو اس لیے اب یورپ کا میڈیا جس طرح پاکستان کی جنگ اور بھارت کی جنگ ہوئی تھی تو بھارت کے میڈیا نے کیا، جس پر پوری دنیا چکر لگے، اور ہمارے والوں نے بھی تو کسا نہیں، جو دونوں مقام میڈیا کو ایک نشان ملنا چاہیے جو میڈیا کی فیک خبریں جلاتے ہیں۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ پیوٹن کی یہ بہت بڑی فتح ہے اور چائنا کی یہ بہت بڑی فتح ہے کہ یورپ اور امریکہ کے اتحادیوں اس جنگ میں شامل نہیں ہو رہے، اور روس کا تیل بک رہا ہے اور چائنا کو تیل مل رہا ہے، اور اس لیے نہ چائنا کو مسئلہ ہے اور نہ ہی روس کو کوئی اس جنگ سے مسئلہ ہے۔ اور ایران کی جو عمارتیں اور ایران کی جو بلڈنگ ہے، جو اسٹرکچر کہتے ہیں، تباہ ہو رہا ہے، لیکن ایران اپنا دفاع حق رکھ کے امریکہ کو اسرائیل کو منہ توڑ جواب دے رہا ہے، جس سے امریکہ کا اسرائیل کا ہی بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ اور ان کے دفاعی نظام، یعنی آپ کو پتہ ہوگا کہ ان کے جو جاسوسی کرنے والا جہاز ہے جو $70 ملین کا تھا، وہ تباہ و برباد ہو گیا، اور اس کی جو تصویر آئی وہ دنیا نے دیکھی اور بیچارے سے مزید لگا، اور مزید لگنے سے اس کا جو حال ہوا مجھے اس کی بات شیئر کرنے کی ضرورت نہیں، وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ تو امریکہ اس وقت تنہائی کا شکار ہے، اور امریکہ اس وقت یہی سوچتا ہے کہ ہمیں کیوں نہیں کرنا۔ دوسری جو امریکہ کا وائس پریزیڈنٹ ہے وہ صدر بننے کی کرسی کے لیے تیار ہے، اور اس کے جو بیان متجاوز اتحاد رکھنا اور اس کے ساتھ جو اس کی انفارمیشن دینا، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ صدر ٹرمپ کا انجام بہت قریب ہے، اور امریکہ میں صدر ٹرمپ کو ہٹانے کے لیے بہت ہی جلد کوشش کی جائے گی۔ امریکہ کا جتنا نقصان اور امریکہ کی جو خارجہ پالیسی پہ ناکامی ہوئی ہے یہ بہت بڑی ہے، اور امریکہ اس وقت تنہا ہے۔ امریکہ کے اتحادی یورپ جو ایک آنکھ مارتے تھے تو تمام ممالک اپنی فوجیں اپنی وسائل لے کر بھاگے امریکہ کی گود میں بیٹھ اور اسرائیل کی گود میں بیٹھ جاتے تھے۔ تمام ممالک یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسرائیل کی اور امریکہ اس میں کودا ہے، یہ نیٹو کی جنگ نہیں ہے۔ دیکھیے آپ دنیا میں، کیونکہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا، ان تمام لوگوں کو سلام پیش کرتے ہیں جو انسانیت کے درد رکھتے ہیں، جنہوں نے انسانیت کی خاطر غزہ کے معصوم لوگوں کی خاطر، جب وہ مسلمان حکمران اور مسلمان عوام سو رہی تھی تو ان لوگوں نے فلسطین کے معصوم بچوں کے لیے اور عوام کے لیے آواز اٹھائی تھی، تو ان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ اور ان کے جیسے جاپان، آسٹریلیا اور یورپ، اسپین اور ان کے بہت سے لوگوں نے جلوس نکالے، حالانکہ ان کا تعلق ان لوگوں سے نہیں تھا، صرف ان کا تعلق انسانیت اور اسرائیل کی دہشت گردی کے خلاف تھا، اور ان لوگوں نے حکمرانوں پر پریشر ڈالا اور تمام ریاستیں تسلیم کرنے لگیں۔ لیکن اب ہم کیا کہیں کہ مسلمان حکمران ٹرمپ کی گود میں جا کر بیٹھے اور معاملہ ٹھنڈا ہو گیا، اور جو فلسطین کی ایک ریاست تسلیم کر رہے تھے، تو اب ان کی عوام کو جواب دینے کے لیے یورپ کے حکمرانوں کو اور دوسرے حکمرانوں کے پاس جواب ہے، بھائی تم لوگ کون ہوتے ہو؟ ان کے جو مسلمان بھائی ہیں وہ تسلیم کر رہے ہیں، لیکن تم ہم پر پریشر کیوں ڈالتے ہو؟ تو اس لیے ترکی ہو، پاکستان ہو، سعودی عرب ہو یا مصر ہو، انڈونیشیا ہو، تمام لوگوں نے فلسطین کے ساتھ جو کیا وہ تاریخ کا حصہ ہے، اور تاریخ گواہ رہے گی کہ ان لوگوں نے ہمیشہ فلسطین کے ساتھ جو ظلم کیا وہ ہمیشہ ان کو یاد رہے گا۔ فلسطین کی عوام کو حق ہے کہ وہ اپنی ریاست، آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے عمران ریاض خان کا وہ ویلاگ ضرور سنو گے جس میں اس نقشے نے بتایا تھا کہ پہلے اسرائیل نقطوں پر تھا، اب کتنی طرف پھیل گیا ہے، کیونکہ آپ کو بتایا کہ گریٹر اسرائیل پر ہم ضرور ویلاگ بنائیں گے۔ گریٹر اسرائیل کا منصوبہ کیا ہے، اس کی تفصیلات ہم ایک ہفتے کے اندر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے، اور گریٹر اسرائیل کیوں بنانا چاہتے ہیں اس کی تصویر اور اس کی حقائق آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے، اور آپ لوگوں کو مکمل تفصیلات سے آگاہ کریں گے، کیونکہ امریکہ کی تنہائی، آپ امریکہ کی جو شدت، آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے امریکہ کا ٹرمپ کے جو آج خطاب کیا اس پر بات کیوں نہیں کر رہا، اس پر بھی بات ضرور کریں گے، اور آپ لوگوں کو اس کی تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر رہیں تاکہ آپ کو اس کی انفارمیشن وقت پر ملتی رہے۔ شکریہ۔